أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق اللہ العظیم. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا. وَإِذْ اور جس وقت قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو آدم کو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ اور تھا مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی اور فضیلت بیان کرنے کے لیے علمی فضیلت اور تمام فضائل فرشتوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تا قیامت بہت بڑی فضیلت سے نوازنے کے لیے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اسجدوا لآدم آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. یہ حکم تو صرف ملائکہ کو تھا، فرشتوں کو تھا، لیکن اس میں جتنی بھی مخلوقات تھی جو ذی شعور مخلوق تھی ان سب کو یہ حکم تھا، اللہ کا آرڈر تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو فرشتے بنا کسی سوچے سمجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے شرعی اعتبار سے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو کیا سجدہ کسی مخلوق کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو ہماری شریعت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہے اس میں کسی بھی مخلوق کو اللہ کے علاوہ چاہے انبیاء صلحاء ہوں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ جو اس وقت جائز تھا یا بعد کی شریعتوں میں بھی یہ سجدہ جائز رہا. اور اس کے بعد جب اس میں شرک کا شبہ ہونے لگا تو پھر قطعی طور پر اس کو ممانعت فرما دی گئی اور منع کیا گیا. تو اس وقت یہ جو سجدہ تھا سجدہ تعظیم تھا، کسی کی تعظیم اور عزت کرنے کے لیے سجدہ کروانا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو یہاں آ کر سب فرشتوں نے سجدہ کر ڈالا تو ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس کون تھا؟ ابلیس جو ہے وہ جن تھا اور جنات میں سے تھا جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں کفر اور نفاق بھرا ہوا تھا. تو یہ اس وقت ظاہر ہوا جب اللہ کے حکم سے انہوں نے منہ موڑا، اس نے منہ موڑا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے تو جو عبادت بھی وہ کیا کرتا تھا وہ متکبرانہ عبادت تھی. تو اللہ کو وہ عبادت بھی پسند نہیں ہے جس میں تکبر ہو، اپنے کو بڑائی ظاہر کرے. تو ابلیس کے اندر تکبرانہ عبادت کا مزاج تھا، تکبر تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، جس کی دوسری آیات میں تشریح ہے کہ اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بڑا سمجھنے کا جو ہے
اس کے تکبر کا سبب یہ تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہاں کافر کا جو ہے وہ لغوی اور اصطلاحی معنی دونوں آتی ہے کہ کافر کی لغوی معنی انکار کرنا ہے اور کافر کی اصطلاحی معنی بھی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شرعی احکامات اور خدائی حکم کو ماننے سے انکار کر دے، اس کو اصطلاح اسلام میں کافر کہا جاتا ہے۔ تو اس نے انکار کیا اور وہ کافر میں سے ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تمام مخلوقات کے اوپر، اور فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سجدے کروائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔